الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اگر ہوتے زمین و آسمان میں کوئی اور خدا سوائے اللہ تعالیٰ کے تو یہ دونوں برباد ہو جاتے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس شعر کی ان آیات کے حوالے سے تشریح چل رہی تھی جو حضرت معین الدین چشتی گولڑوی، سید معین الدین چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ جو والد گرامی ہیں، حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں۔ تو شعر یوں تھا: دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما، مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے، وہ جن و بشر ہے نہ حور و پری ہے۔ تو اس شعر کی تشریح کے حوالے سے ہم یہ یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے یہ ساری اس کی تعینات ہے، اس میں اس کی پہچان ہے، مظاہر فطرت ہیں، قدرت کے جو مناظر ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی صفات سے اس نے جو عطا کی ہیں وہ متصف ہیں۔ تو پھر یہ لوگوں نے بت پرستی کیوں شروع کی، اور اس کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے ان کا اگلا گیر بھی لگ گیا کہ اچھے بھلے انسانوں کو انہوں نے بت کہنا شروع کر دیا۔ یہاں تک بات چلی تھی۔ تو آئیے عزیزان گرامی قدر کچھ دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ جیسے الجبرے میں الجبرا میں جو ہے یہ حساب میں جو میتھ میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سپوز دس از، یا فرض کیا کہ فلاں چیز برابر ایکس، کر لیتے ہیں نا، فرض کر لیتے ہیں، کیا فرض کرنے میں کیا حرج ہے؟ بات سمجھ آئے تو بڑی بات ہے، اور بات فرض کرنے سے سمجھ آتی ہے، یہی ہمارا فرض ہے۔ تو بل میں منطقی گفتگو نہیں کرتا، وہ پھر اور مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ دیر کے لیے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایسے معبود ذات باری تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک نہیں، تو پھر ان کی پوجا اور ان سے التجائیں کیوں کی جاتی ہیں؟ صنم پرستی کیوں کی جاتی ہے؟ بت پرستی کیوں کی جاتی ہے؟ بتوں سے وہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے جس کا مستحق استحقاق صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کو ہے؟ عزیزان گرامی کہتے ہیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض اپنی جگہ بجا ہے، اور ہم بھی کچھ دیر کے لیے بتوں سے یہ سوال کر سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ جب تم ذات باری تعالیٰ کے ذات و صفات میں شریک نہیں ہو، نہ تم خدا ہو، نہ تم معبود ہو، نہ تم رب ہو، کچھ بھی نہیں ہو، تم تو اپنے ناک سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تو خدا کی طرف تم متصرف بذات، لوگوں نے تمہیں کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو پھر تم اپنی پوجا کیوں کروا رہے ہو؟ ایسی ایک سوال ہے، فرض کیا ہم بت خانے میں جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں بتوں سے، تو وہ زبان حال سے، قال سے نہیں بول نہیں سکتے نا، بول نہیں سکتے، زبان حال سے وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ تمہیں اپنی پوجا کروانے اور خدا کہلوانے سے کس نے روکا ہے؟ تم بھی کرواؤ، ہم نے خود تو نہیں کہا نا، ہم نے کوئی از خود تو ان کو نہیں کہا کہ یہ ایسا دعویٰ کریں، ہم نے دعویٰ کیا بھی نہیں ہے کہ ہم خدا ہیں، انہوں نے تو ہمیں خود ہی بنا لیا ہے، جس میں الوہیت کی، الہ معبود ہونے کی بو تک نہیں ہے۔ ہم تو بیچارے ہیں، معذور ہیں، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، بلکہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مخلوق جس نے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر یہ ہمیں کیوں پوج رہی ہے، ہمیں یہ کیوں معبود بنائے ہوئے ہے، ہماری عبادت یہ کیوں کر رہی ہے؟ تم جیسے انسان، اعلی انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے زمرے میں آنے والے انسان ہمارے ساتھ ہی ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو خود حیران ہیں، اور حیرت ہے ہمیں
کہ تم اپنے مال کے حقیقی کی قدرت کاملہ کے قائل نہیں ہو. لو جی، بت بھی ہم فرض کیا تو ہمارے اوپر انہوں نے اعتراض کر دیا. ادھر کہتے ہو کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیا ہمارا خدا کہلوانا بت کہہ سکتے ہیں نا؟ تم کہتے ہو کہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو کیا ہمارا خدا کہلوانا ہمارے اپنے بس میں ہے؟ اس کی مشیت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ عجیب منطقی سا سوال پیدا ہو گیا نا. گویا ہر ذرہ پہ فضل کبریا ہوتا ہے، ہر ذرہ پر فضل کبریا ہوتا ہے. ایک چشمے زدن میں کیا سے کیا ہوتا ہے. اصنام دبی زبان سے یہ کہتے ہیں، اصنام دبی زبان سے یہ کہتے ہیں، وہ چاہے تو پتھر بھی خدا ہوتا ہے، وہ چاہے تو پتھر بھی خدا ہوتا ہے. خانہ کعبہ کو بنایا نا پتھروں سے، آؤ ادھر منہ کر کے سجدہ کرو. یہ خدا نہیں ہے خانہ کعبہ، لیکن منہ ادھر ہی کرو، جو چاہتا ہے کرتا ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے مصطفیٰ ہم آپ کا آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا چہرہ اقدس دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، جدھر مصطفیٰ آپ کی مرضی ہے چہرہ اقدس پھیر لیجیے، وہی قبلہ ہے، خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے. بہرحال تو وہ ربائی میں نے پیش کی آپ کے سامنے، یعنی جس طرح کعبۃ اللہ کی دیوار میں جو چنے ہوئے پتے نا، خدا تو نہیں ہے نا، مگر جب خدا نے چاہا تو ان کو مسجود الیہ بنا دیا کہ اس کی طرف سجدہ کرو. اس کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ اس کی طرف کرو، سجدہ مجھے ہی ہے. حالانکہ سجدہ تو خدا کے لیے مخصوص ہے، مختص ہے اسی کے لیے. دیوار کعبہ کے پتھر تو تراشے ہوئے بھی نہیں ہیں، تم تو تراش کر کاٹ چھانٹ کر بت بناتے ہو. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جو ہیں ذرا تراشے ہوئے ہیں، ناک منہ والے ہیں. تو تم نے الٹا کام کر دیا، ہمیں بت بنا کے تو معبود بنا کے تو پوجتے ہو. پھر یہ قرآن مجید کی آیت ہے کیا، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں مگر اللہ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے. اس لیے کہ ہمارا جو شمار ہے وہ دابہ چپائی کہتے ہیں. تو جب انسانوں کا شمار دابہ میں ہے، انسان ہمارے پاس چل کر آتے ہیں، ہم تو کسی کے پاس چل کر نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ان کی پیشانیوں پر ہے، ان پہ کنٹرول ہے اللہ تعالیٰ کا. خدا کے ارشاد کے مطابق اس نے ہر جاندار کو، خدا کے اس آیت کے جلدی تھی نا، ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا، تو خدا کے اس ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، ہر جاندار کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے. اور جب یہی سوال کوئی صنم اپنے پجاریوں سے کرتا ہے تو تم لوگ کیوں اور کس لیے آتے ہو، تو وہ جواباً سر جھکا کر یہ داغ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی گنگنا دیتے ہیں. بھولے بھٹکے جو تیرے گھر میں چلے آتے ہیں، بھولے بھٹکے جو تیرے گھر میں چلے آتے ہیں، اپنی تقدیر کے چکر میں چلے آتے ہیں. بھولے بھٹکے جو تیرے گھر میں چلے آتے ہیں، اپنی تقدیر کے چکر میں چلے آتے ہیں. سب دوڑ لگا رہے ہیں، آئے مال مال زر زمین. تو یہ سارا چکر اپنی قسمت ہی کو سنوارنا ہے. وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرو، وہی رب العالمین ہے، وہی تمہارا پالن ہار ہے، وہی تمہارا رازق ہے. گویا ہمارا یہاں نہ ہمارے مقدر میں نہ ہوتا تو ہم از خود کیوں آ سکتے تھے. بت کہہ سکتے ہیں لوگ، بت پرست بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے چیز کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے، کنٹرول میں ہے، تو یہ تو خود تو نہیں ہے نا، اللہ نے پکڑا ہوا ہے. اللہ نہ چاہتا تو نہ آتے. بس اس میں اللہ نے حکم دیا نہیں جانا. کچھ انسان کو یہاں بات، وہ آپ کو ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں، انسان کو کچھ اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے نا، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ اچھا راستہ ہے یہ برا راستہ ہے، ادھر جاؤ گے تو یہ ہوگا، ادھر جاؤ گے تو یہ ہوگا. اختیار دیا ہے نا، کنٹرول سب اللہ ہی کا ہے، لیکن اختیار دیا ہے انسان کو، تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا. گویا اللہ رب العالمین جو ہے جو چاہے کر سکتا ہے. تو میں نے عزیزان گرامی کے ذریعے جو فرضی ایک مکالمہ بتوں کا اور انسان کا کیا ہے، تو یہ اعتراضات اٹھتے ہیں، لوگ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن جو سلوک بت ہیں بتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ خدارہ انسانوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی بت ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اس کو میں نے پہلے ڈیٹیل بھی بتا دی ہے کہ سب سے مین فرق جو ہے انسان کے اندر روح کا ہونا بتوں سے الگ کرتا ہے. بے شمار فرق ہیں. جیسے انسان کو تخلیق تو اللہ نے کی ہے، بتوں کو انسان نے کی، کتنا بڑا فرق ہے.
اور پھر لوگ اس کی پوجا کریں، کتنی بری بات ہے۔ تو بہرحال جو میں نے آیت بھی تلاوت کی ہے، 2 آیات تلاوت کی ہیں، اس کا مفہوم کسی شاعر نے بھی یوں بیان کیا ہے، وائز بتا کہ سب کی ہے چوٹی جب اس کے ہاتھ۔ یہ جو میں نے آیت بیان کی ہے نا ابھی ریسنٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کہ کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کی پیشانی کی چوٹی کے بال اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ ہو۔ تو اس حوالے سے پھر شاعر نے بھی یوں بات کی ہے، وائز بتا کہ سب کی ہے چوٹی جب اس کے ہاتھ، ہادی مدل ہے آپ تو گمراہ کون ہے، استغفر اللہ۔ اور عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بیان کو اسی طرح ادا فرمایا ہے، رشتہ در گردنم افگندہ دوست، می برد ہر جا کے خاطر خائے است، یعنی دوست نے میری گردن میں ایک ڈوری ڈال رکھی ہے، جہاں لے جانا مقصود ہو مجھے لے جاتا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام عزیزان گرامی قدر یوں نکلا، کل انشاءاللہ نیا ٹاپک کریں گے نا۔ خلاصہ بھی یہ بیان کیا کہ اصنام، یہ بت اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے تعینات میں سے ہیں، یہ اعتبار تعین ہیں، جلوہ ذات کے مظہر ضرور ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اظہار تو ضرور کرتے ہیں، مگر حکم خداوندی اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق پرستش اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔